بسم اللہ الرحمن الرحیم. قسط نمبر 14. جب یوسف علیہ السلام کی حیاداری پاک بازی کی گواہی زلیخا نے دی تو پھر بادشاہ نے اس نے پھر بادشاہ کو خواب کی حقیقت بتائی کہ اس طرح سے یہ جو ہے قحط پڑے گی اور اس آپ نے غلہ کو جمع کرنا ہے. تو اس کے ساتھ ہی پھر بادشاہ نے ایک اور کام کیا فرعون نے کہ اس نے اس کو وزیر خزانہ بنا لیا ہے اور شاہی خزانے کی کنجیاں اس کے حوالے کر دی. اور چونکہ اس کو یہ بہت ہی زیادہ ایماندار پاک باز اور خدا پرست انسان نظر آیا. پھر ایک اور واقعہ ہے کہ اس یوسف علیہ السلام کی شادی اسنات نامی لڑکی کے ساتھ ہوئی اور اس کا ذکر بائبل کی 3 آیاتوں یعنی 41 سے 45 میں کیا گیا ہے. پھر اس اسنات سے اس کے 2 بیٹے پیدا ہوئے. اب اس اثناء میں جب قحط سالی کا زمانہ شروع ہوا تو اس کے اثرات مصر اور اس کے ارد گرد کے علاقوں میں بھی پڑے اور اس طرح سے کنعان جس کا فلسطین جس کا پرانا نام کنعان ہے تو وہ بھی اس سے محفوظ نہ رہ سکے. جب یہ حالات زیادہ سخت ہوئی تو یوسف حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے صاحبزادوں سے کہا کہ عزیز کہ مصر کے بادشاہ نے اعلان کیا ہے کہ میرے پاس بہت زیادہ غلہ ہے تو تم سب جاؤ اور غلہ خرید کے لے آؤ. چنانچہ باپ کے حکم کے مطابق یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے جو ہے وہ پھر مصر میں روانہ ہوئے اور خدا کی قدرت دیکھی کہ انہوں نے یوسف علیہ السلام کا سامنا کیا. اب یوسف علیہ السلام نے تو ان کو پہچان لیا لیکن وہ چونکہ درمیان میں 40 30 43 45 سال کا عرصہ گزر چکا تھا تو وہ اپنے بھائی یوسف علیہ السلام کو پہچان نہ سکے. غرض حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو غلہ دیا اور ساتھ ہی چپکے سے جو پیسے تھے وہ بھی ان کے اونٹوں میں یا جو سامان اس میں رکھ دیے. لیکن ساتھ اس نے یہ کہا اور چھپ کے یہ پوچھتا رہا کہ آپ والد کا کیا حال ہے, بھائیوں کا کیا حال ہے. چنانچہ تمام جو اس نے معلومات اپنے خاندان کے مطابق جمع شروع کی اور پھر اس کو کہا کہ اگلی دفعہ جب تم آؤ گے تو اپنے ساتھ وہ چھوٹا بھائی جو ہے اس کو لے آئیں. تو انہوں نے پھر اس کے ساتھ وعدہ کیا اور مطلب کہ وہ پھر انہوں نے کہا کہ جب ہم اگلی دفعہ آئیں گے تو اپنے ساتھ چھوٹے بھائی کو بھی ساتھ لے آئیں گے. ان الفاظ کے ساتھ اجازت دیجیے گا, باقی میں اگلے قسط میں سناؤں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.